بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعودی نیوز چینل میں ستار لغاری آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اسلام مخالف پوسٹیں لگانے والوں کو شہزادی شارجہ شہزادی کا کرارا جواب۔ فرینڈ، تفصیل کر جانے سے پہلے ایک ریکویسٹ، اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو بھی لائک کر دیں، اگر پسند نہ آئے تو ڈس لائک کا آپشن بھی آپ کے پاس موجود ہے۔ ایک ویب چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے شارجہ کی شہزادی کا کہنا تھا کہ میں تبلیغی جماعت یا بھارتی سیاست کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، مگر اس شخص سوربھ اوبھائے نے میرے مذہب پر حملہ کیا ہے، میرے رسول کی شان میں گستاخی کی ہے، میری روایت پر انگلیاں اٹھائیں تو میں خاموش نہ رہ سکی۔ مجھے اس بھارتی شخص کی متسبانہ تنقید سے بہت حیرت ہوئی، کیونکہ ہمارے ملک میں ہندوستانی بہت پرانے عرصے سے مقیم ہیں، تاہم وہ ایسے نہیں ہیں جیسا اس شخص سوربھ نے ظاہر کیا ہے۔ اس شخص نے میرے دین کی تصحیح کی ہے، وہ قطعاً برداشت نہیں کی جا سکتی، اس لیے میں نے جواب دینا ضروری سمجھا۔ جو کچھ سوشل میڈیا پر مسلمانوں کے خلاف کہا گیا، اس سے مجھے شدید تکلیف ہوئی۔ کسی بھی شخص کو دوسرے کی مذہبی جذبات مجروح کرنے کا حق نہیں پہنچتا۔ میں مہاتما گاندھی کی شخصیت سے بہت متاثر ہوں، اس کا پیغام بھی مذہبی رواداری اور برداشت کا ہے۔ یقیناً امارات کی ترقی میں بھارتیوں کا بھی اہم کردار ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس ملک کو گالیاں دیں جس نے آپ کو روزگار دیا ہے۔ شہزادی ہند القاسمی نے اپنی گفتگو میں مزید کہا کہ میں ہندوستانیوں کے ساتھ بڑی ہوئی ہوں، انہیں بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ یہ لوگ بہت سادہ اور امن پسند ہیں، مگر اس ملک سے تعلق رکھنے والے جن چند افراد کی جانب سے نفرت کا پرچار کیا جا رہا ہے، انہیں بالکل برداشت نہیں کیا جائے گا۔ امارات میں بسنے والے تمام بھارتی محفوظ ہیں، ہم صرف نفرت پھیلانے والوں کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، کیونکہ اس نفرت انگیز رویوں کی وجہ سے ہی آگے چل کر قتل و عام کی نوبت آ جاتی ہے۔ عام طور پر لوگ پہلے زبان سے نفرت کرتے ہیں اور پھر کسی دن اس نفرت کے زیر اثر ہاتھ بھی اٹھا لیتے ہیں۔ ہمارے ملک میں تمام مذاہب اور ممالک کے لوگ امن و سلامتی کے ساتھ رہتے آئے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، مگر غیر مسلموں کے مذہبی عقائد کا بھی احترام کرتے ہیں۔ غیر ملکوں کو بھی ہمارے جذبات کا خیال رکھنا ہوگا۔ ہم نفرت پر مبنی رویوں کو پروان چڑھتا برداشت نہیں کر سکتے۔ مذہبی منافرات اور تعصب کو امارات میں قطعاً پنپنے نہیں دیا جائے گا۔ امارات میں مسلمان، ہندو، کرسچن، سکھ اور دیگر بہت سے مذاہب کے ماننے والے رہتے ہیں۔ یہاں سب کو امن و آجزی اور رواداری کے ساتھ رہنے کی ترغیب دی جاتی ہے، اسی وجہ سے نفرت آمیز تقریر اور گفتگو بھی امارات میں ممنوع ہے۔ میں بھارت کے اندرونی معاملات پر کوئی بات نہیں کروں گی، لیکن دنیا بھر میں جو اسلام فوبیا پھیل رہا ہے، اس کے خلاف بات کرنا ضروری سمجھتی ہوں۔ صرف اسلام نہیں، کسی بھی مذہب کو نشانہ بنایا جانا سراسر غلط ہے۔ ہمارے ملک میں کسی عیسائی یا ہندو کو امتیازی سلوک کا نشانہ نہیں بنایا جاتا، اور نہ ہی کسی اور ملک سے آئے مسلمان کو اس کی مذہب کی وجہ سے خصوصی طور پر نوازا جاتا ہے۔ ہمارے لیے تمام لوگ برابر ہیں اور ان کو ریاست کی جانب سے برابر حقوق حاصل ہیں۔ غیر مسلم انتہا پسند افراد کو بھی اپنے اندر برداشت کرنے کا مادہ پیدا کرنا ہوگا، ورنہ ہم اپنی ریاستوں میں امن قائم کی خاطر کسی بڑے کاروباری شخص کے خلاف کارروائی سے گریز نہیں کریں گے۔ واضح رہے کہ چند روز قبل شہزادی ہند القاسمی نے بھارتی شہری اپادھیائے کے شرمناک پوسٹ پر اپنا رد عمل دیتے ہوئے کمنٹ کیا تھا کہ اگرچہ امارات کا شاہی خاندان بھارتیوں کو اپنا دوست تصور کرتا ہے، مگر اپادھیائے جیسے لوگوں کے تعصب اور نفرت کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ یہاں جتنے بھی غیر ملکی ملازمین آتے ہیں، کوئی بھی مفت کام نہیں کرتا، سب کو معاوضہ ادا کیا جاتا ہے۔ جس اماراتی سرزمین پر رہتے ہوئے اچھا روزی کما رہے ہیں، اسی کے خلاف زہر اگلتے ہیں۔ آپ لوگوں کی جانب سے اس طرح کی توہین اور تضحیک ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ مسلمانوں کے بارے میں حد اثرائی کرنے والے سوربھ اوبھائے نے قانونی کارروائی کے خوف سے اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ بند کر دیا۔ بھارتی شہری سوربھ اوبھائے نے دلی میں
مسلمانوں کے تبلیغی اجتماع سے متعلق توہین آمیز پوسٹ لگاتے ہوئے انہیں کرونا کے پھیلاؤ کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا۔ سوربھ نے اپنی پوسٹ میں یہ بھونڈا الزام بھی لگایا تھا کہ مسلمان کھانے پینے کی اشیاء پر جان بوجھ کر تھوک رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ افراد کو کرونا کا شکار بنایا جا سکے۔ پر یہ تو تھی ایک اہم اپڈیٹ جو آپ دوستوں سے شیئر کری۔ ملتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اب کا بھائی آپ سے چاہے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔